حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حقیقت کی باتیں، معرفت کی باتیں عام و خاص انداز میں سمجھا رہے ہیں، اور سمجھنے سے انسان کا باطن صاف ہوتا ہے، اندر کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم خود کو ایک قانون اور اصول میں بند نہیں کریں گے تب تک حقیقت جان نہیں پائیں گے۔ پھیلنا کوئی بات نہیں ہے، سمیٹنا بات ہے۔ خواہشات کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو سمیٹ کر ایک نقطے پر لانا بہت بڑی بات ہے۔ کثیر المقاصد بندہ ہو۔ کثیر المقاصد کیا ہوتا ہے؟ جس کے کئی مقصد ہوں، ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ کثیر المقاصد بندہ ہو اور اسباب نہ رکھتا ہو، تو یہ اسباب نہ رکھنا اور کثیر المقاصد ہونا اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کے پاس اسباب ہی نہیں ہے۔ کثیر المقاصد ہو مگر سمجھتا ہو کہ اسباب ہوں گے تب یہ کام کرتا۔ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف انداز میں ہمارے اندر ایک روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسرار، سر، راز، جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں، جو راز جاننے کے اہل ہوتے ہیں، وہ تفصیل بتائے بغیر معاملات کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ دسن کی لوڑ نہیں ہوتی، بتانا نہیں پڑتا، طے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اصل کیا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے کی غرض سے نکلیں گے، آپ کے الفاظ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے انداز، تیور سب بتائیں گے کہ تمہاری منزل کہاں پر جا کر ختم ہوگی۔ ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی۔ تو فرمانے لگے جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں وہ تفصیل بتائے بغیر معاملات کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ دو چیزیں، یہ جو بات کی کہ دو چیزوں پر مبنی ہے۔ پہلی بات ہوتی ہے کہ طریقت والے شریعت کے بغیر نہیں ہوتے، علم کے بغیر نہیں ہوتے، احادیث کے بغیر نہیں ہوتے، قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ولی اللہ قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، مدرسے میں پڑھے ہوئے، کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر استاد کے ہو۔ سب سے پہلے تعلیم ہی آتی، شریعت والی، مدرسے والی، وہی تعلیم آتی۔ جن لوگوں کو نماز روزے کے مسائل کا علم ہی نہیں، وہ طریقت کی لائن میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے بیٹے کہ وہ تو ابھی بنیاد ہی نہیں جانتے شریعت کی، وہ طریقت کی تہ تک کیسے پہنچیں گے؟ مشکل ہے نا۔ جب کوئی مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو ہم مفہوم نکال لیتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے نکلی، یہ کتاب کون سی اور باب کون سا ہے۔ تحقیق کرنے کے یہ بھی ثابت کر دیں گے یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے یا موضوع ہے، من گڑت ہے، تحقیق کریں۔ تو جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں؟ جو شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کا نماز کا طریقہ سکھانا کہ ایسے ایسے انداز اختیار کرو، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے جو کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، جسے کھڑا ہونے کا ہی نہیں معلوم، جسے نماز میں کھڑے ہونے کا ہی نہیں معلوم، وہ چل کیسے سکتا ہے؟ پہلے جاننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں، تو اہل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بنیادی علم حاصل کیا ہوتا ہے۔
اور جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اس کی ماہیت کو سمجھ لیتے ہیں، کیفیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں وہ تفصیل بتائے بغیر معاملات کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بندے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کی حالت بدلی، سے نور ہی نور نظر آیا، اس کے منہ سے نکلا اللہ۔ اس کے پیر و مرشد کو پتہ چلا، کہنے لگے بیٹے یہ نور وضو کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ نور وضو کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو کر رہا ہوتا تھا، وہ اتنے متقی پرہیزگار لوگوں میں سے تھے، اس کے وضو کے اعضاء سے پانی ٹپکتا تھا، وہ پانی ٹپکنے سے دیکھ لیتے تھے یہ کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہے، ماں کا نافرمان ہے، کچھ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، کیا ہے، وہ اس کے وضو کے اعضاء جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اس سے اندازہ لگا لیتے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث پاک کے مطابق جب وضو کیا جاتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم آج تک کون کون سے گناہ معاف ہوئے ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ جو اس اہلیت کا حامل ہوگا وہ پہچان جائے گا، دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ آپ کی مرضی ہے، نہ مانیں، یہ ماننا لازم تھوڑی ہے، نہ مانیں کیونکہ آپ اس حال سے گزرے ہی نہیں، تو ماننا کیوں ہے؟ نہ مانیں، جانے دیں۔ لیکن یہ تو مانیں گے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیوں مانیں گے؟ حدیث ہے، کیوں مانیں گے؟ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا قطرہ بھی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ پانی لگ کر بھی نورانی اور برکت والا ہو جاتا، اور اس لیے بھی کہ آپ کے گناہ ہی نہیں تھے، اس لیے بھی کہ آپ کے گناہ ہی نہیں تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، آپ معصوم تھے۔ اس لیے جب آپ معصوم تھے تو ان کے ساتھ پانی لگ کر برکت والا ہو جاتا، اور صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کا پانی برکت کے لیے لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے گناہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ جب دھویا جاتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا وضو میں 3 مرتبہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا آتا ہے، تینوں وقت میں گناہ معاف ہوتے ہیں، تینوں وقت میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ میں گناہ سے تعلق ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں 3 مرتبہ ہی ہے۔ اگر چوتھی مرتبہ پانی لگ کر آئے گا وہ گناہوں والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہا رہا کہ وہ برکت وہ کیا کہتے ہیں نورانیت والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی ولی اللہ کے ہاتھ سے لگا ہے، لیکن گناہ اس سے نہیں جڑتے۔ گناہ 3 مرتبہ ہوتے ہیں، تو چوتھی مرتبہ اگر وہ کسی کو وضو کا پانی دے دے تو ٹھیک ہے۔ یہ ان کی تحقیق تھی۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ پانی لگنے سے وضو۔ اب اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی، کوشش کرنی ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ اگر ایسے کرنا ہے پانی یہاں سے نکل کر سارا یہاں تک پہنچے، کم نہیں ہونا چاہیے، اتنا پانی ہونا چاہیے، یا ٹوٹی کے نیچے رکھ کے یوں کریں، یہاں تک دھوئیں، کیونکہ یہاں تک آیا لکیرہ بناندہ آیا وہ ٹھیک نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اسے 3 مرتبہ پورا کامل دھونا ہے۔ یہاں
آپ اتنا دھوئیں کہ آپ کو خود احساس ہو جائے کہ اتنا مرتبہ کرنے سے 3 دفعہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ کہ اتنا پانی نیچے رکھیں کہ یہاں تک آ گیا 3 دفعہ ہو گیا. تینوں انداز ٹھیک ہیں. فرمانے لگے جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، جو سوتے نہیں ہیں، جو تھکتے نہیں ہیں، جو لوگ اسرار سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں، وہ تفصیل بتائے بغیر معاملات کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، کیونکہ آپ سندھی تھے، میں پنجابی تھا. تو آپ صبح فجر کی نماز کے وقت درس دے رہے تھے، سندھی میں درس دے رہے تھے، اور میں بس غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا. مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ بیان کیا ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث بیان جب ہوگا سمجھ آ جائے گی کہ بیان کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا محمد رضوان سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہا جی صحیح سمجھ آ رہی ہے. اس پر نہیں باز آئے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ کیا بیان کیا؟ کیسے میں نہیں پوچھ لیتا، ہاں دسو کیا بیان کیا؟ میں کہ صحیح نماز کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، کہاں پر سجدہ کرنا ہے، کب نہیں کرنا. بھلے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی. وہ تفصیل بتائے بغیر معاملات کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے پڑھا ہوا تھا، جب پڑھا ہو تو پھر تفصیل نہیں پوچھنی پڑتی، سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر فرمانے لگے اصل چیز تو طلب صادق، اصل چیز طلب صادق. طلب کسے کہتے ہیں؟ ضرورت، خواہش، طالب علم، علم کا طالب، اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جو پڑھنے جاتا ہے، من علم حاصل ہو جائے. اصل چیز تو طالب صادق کہ سچی طلب، سچی طلب کو موت ہی نہیں آتی. سچی طلب گریٹ چیز ہے جس میں کوئی دنیا داری نہیں ہے. سچی طلب میں کوئی دنیا داری نہیں، ایمانداری. سچی طلب میں رکاوٹ کوئی نہیں، سچی طلب میں بناوٹ کوئی نہیں. سچی طلب میں گناہ ہو بھی جائے گناہ معاف ہے. سچی طلب میں غلطی ہونے پر خود اٹھایا جاتا ہے، اٹھ چلنا منع نہیں ہے گا چل. اس لیے سچی طلب جو ہوتی نا، اور طالب مولا جو ہوتا ہے، فرض کریں میں کوئی غلطی کر لوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے کہیں اے داڑھی رکھ کیا غلطی کی تھی، تو میں آگے سے جواب دوں گا داڑھی کٹا کے کر رہا. کی مطلب ہے تیرا؟ کی چاہنا ہے بھائی؟ داڑھی رکھی تھی غلطی ہو گئی ہے، اب میری داڑھی کو دونوں کرو، غلطی کو کہو یار تم یہ نہ کام کرو، ٹھیک ہے، لیکن میری طلب سے تو نہیں مجھے روک سکتے. جس کی سچی طلب ہوگی وہ جواب دینا بھی جانتا ہوگا، وہ لڑکھڑا کا بھی سیدھا ہونا جانتا ہوگا، کیونکہ طلب سچی ہے. وہ گھیرے میں بھی آ جائے نا تو پھر بھی نکل جانے والا ہو، طلب سچی ہے. اس لیے اگر کوئی اسے برا بلا بھی کہے تو حق وقت ہے، کہتے رہو، کوئی بات نہیں. اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، اگر غلط نہیں ہو تو تم بھی ٹھیک نہیں ہو. یہ خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر غلط اور کہاں پر صحیح، خود ہی علم ہو جاتا ہے. جیسے اگر اس طلب سچی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر طلب سچی ہو تب ایسا ہو جاتا ہے. اچھا جی، تو فرمانے کہ اصل چیز تو طلب صادق، صادق کی طلب، سچے بندے کی طلب، اور حاجت کا اظہار ہے. حاجت کا اظہار ہے. مجھے کوئی حاجت ہے، میں اپنے اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ مہربانی فرما. ایک بندہ گزر رہا ہے، ایک بندہ سرکار کے پاس بیٹھا ہے، سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا سرکار یہ جو بندہ گیا نا مجھے اس سے محبت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کبھی اس سے اظہار کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ کر کے آؤ.
جب وہ کرنے کے لیے گیا کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ واسطے، تو اس نے کہا اللہ آپ سے محبت کرے۔ جواب دیا اللہ کریم آپ سے محبت کرے۔ اظہار ہر بات میں ہے، اظہار ہر بات میں۔ آپ جس قابل ہیں وہ اپنی قابلیت بتائیں تاکہ آپ سے کام لیا جا سکے۔ آپ اظہار نہیں کریں گے کام لیا نہیں جائے گا۔ دوسرا، کام میں خود داخل ہو جائیں، میں نے یہ کرنا ہے، مشن ہے میرا، کام میں داخل ہو جائیں، باہر نہیں رہنا، کھیل میں، کھیل سے باہر نہیں نکلنا، کھیل میں انٹر رہنا، باہر نہیں نکلنا، پلاننگ کرتے رہنا۔ کیونکہ میں خود ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیری مہربانی ہے، مجھ سے دین کا کام لے، میں کرنا چاہتا ہوں، باہر نہیں نکلنا چاہتا، کھیل سے باہر نہیں نکلنا۔ اصل چیز تو طلب صادق اور حاجت کا اظہار ہے۔ فرض کریں سالک کہتا میں نے آپ کے ساتھ شیخو پورے جانا ہے، آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کل بندے زیادہ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں معلوم، پورے آئے کہ نہیں آئے، ہم 3 گاڑیوں میں چلے گئے، بھائی صاحب پریشان تھے، کچھ بندے رہ گئے، میں کہا سارے رہ جائیں، ہم ذمہ دار نہیں، جو آ گئے چلے گئے، جو یہاں رہ بھی گئے ثواب پورا ہے۔ طلب صادق اور حاجت کا اظہار، ان کا آنا بتا رہا تھا کہ انہوں نے جانا ہے، ہمارا جانا بتا رہا تھا کہ ہم لے کر نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سیٹیں پوری ہیں۔ اب اس پر بھی موٹر سائیکل پکڑ کے کوئی آ جائے، ان کی مرضی، میں نہیں روکوں گا، لیکن میں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا کسی کو، نہ میں کہتا ہوں کہ پریشان ہو وہ آ جائے، لیکن کوئی آ جائے تو اس کی اپنی طلب ہے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن بیان صاف صاف کر دیتا ہوں کہ پورے ہو گئے نکل جاؤ، کون پہلے بیٹھا کون نہیں بیٹھا میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ پہلے میں نے پریشان پینک ہو کر دیکھا تھا، جب اتنے دوست آ جاتے میں کہتا ہوں فلاں کی گاڑی مانگ لو، فلاں کی گاڑی مانگ لو، میں نے کہا یار انہوں نے کہا بل دینا ہوتا، انہوں نے تو پیسے بھی نہیں دینے پٹرول دے جو نال جا رہے ہیں، انہوں نے تو مفت بریاں لانیاں جو جانے والے ہیں، یہاں تو ساتھ جانے والا کہے جناب میری طرف سے پیسے لیں، میرا بھی پٹرول کے پیسے لگائیں، اگر مفت بریاں ہی لگانی ہیں تو میں پینک کیوں ہو رہا ہوں، چھوڑ دو، اگر کوئی آ جاتا ہے گاڑی لے کر اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں بھی آئے میں کسی اور طریقے سے چلا جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ شیخو پورے میں تھے، تو جمعے کے ٹائم جانا تھا آپ نے، اور عین وقت پر نہ کوئی رکشہ مل رہا تھا نہ کوئی ٹیکسی مل رہی تھی، آپ نے میں کہ اللہ کے بندوں کو کھوتا ریڈی لے آؤ، میں نے منزل پر پہنچنا ہے، سواری کوئی بھی ہو مجھے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے پہنچنا۔ ہم کیونکہ پہلے ٹوٹے پر بسوں پر جاتے رہے، اس کے بعد لیٹ ہو جاتے موٹر سائیکلوں پہ جاتے رہے، پھر گاڑیوں پر جاتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا ہمارے سامنے، پھر زیرو پر بھی آ جائیں گے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنا پھیلنا نہیں چاہیے کہ سمیٹا نہ جا سکے، سمٹنا چاہیے، سمٹنا۔ اس کے بعد گاڑی ہے کبھی نہیں لے کر آیا، میں نے کبھی اس کا اعتراض کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا، منہ پر کہہ رہا ہوں، کبھی گاڑی مانگی بھی نہیں ہے، نہیں ہے مجھے دے گا نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا، آ گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں آیا نہ صحیح، لڑائی کوئی نہیں ہے، دنیا داری کوئی نہیں ہے، طلب صادق اور حاجت کا اظہار ہے۔ لیکن میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا میں یہ کر دیتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا میں حامی نہیں بھرتا، ضرورت ہی محسوس کرتا، حامی بھر نہیں۔ ہاں کوئی کیس میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو ٹیکل کر لیتا ہوں۔ شاہ جی نے عمر کو فون کیا امریکہ میں، اس کو کیا لینا دینا اس کی گھر والوں کو کس معاملے میں پھنسا ہے، کیا کام کر رہا ہے، شاہ جی نے لینا دینا کوئی نہیں، شاہ جی نے کیوں کیا اس نے مجھے نہیں بتایا، شاہ جی نے فون کر دیا، وہ مجھ سے پوچھے بغیر کام نہیں کرتا، اس نے کہا اس بندے نے فون کیا، میں کوئی بات نہیں نہ فون کرو، اس کو جواب نہ دو، اس کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے مجھے معلوم ہے۔ ایک اور بندے کا فون آ گیا، اس نے کہا جی میں شاہ جی کے حوالے سے،
انہوں نے کہا بھائی میں ان نون نمبر تو اٹھاتا نہیں ہوں، اور دوسرا کوئی نمبر ہو تو مجھے نہیں معلوم تم کون۔ آج کل تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کیا کر سکتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سب کی آواز نکال لیتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے گروپ میں داخل ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے گا، کہ کامران کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی بیوی کو اطلاع جائے گی، اتنے پیسے بھیج دیں، بول اس کا کوئی رشتہ دار رہا ہوگا۔ کبھی اعتبار نہیں کرنا، جب بھی کوئی ایسی کال آئے کہو ویڈیو کال کرو، دوسری آڈیو نہیں، ویڈیو کال کرو میرے سامنے، نہیں کرے گا، 2 نمبر نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے حالات ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے فون آ گیا، اس نے مجھے کہا، انہوں میرا وقت ضائع کر رہا تھا کہ صحیح ایسے ہیں، میں کہا دونوں کو بلاک کر دو، دونوں نمبر نہیں اٹھانے، میرا دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میرے طرف سے آئے نہیں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا کیا کام ہے، میں درمیان میں ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے طور پر کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے رکھے، اب جو میرے ساتھ تھا تو میں نے تو کہہ دیا کہ بلاک کر دو دونوں کو، اس نے دونوں کو بلاک کر دیا، کہتا ٹھیک ہے صحیح۔ اس نے غلط کیا یار، میں نے غلط کہا؟ بھائی جس انسان کا پتہ نہیں نا اس کو کام بھی نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے پتہ یہ الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، میں کہوں گا شاہ جی فارغ ہو یا کام کر دیں اور پیسے لے لیں، یہ بھی نہیں کہوں گا پیسے نہ لیں، یہ بھی نہیں کہوں گا کم لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار اپنا دوست 50 زیادہ بھی لے لے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشی ہوتی ہے کہ اپنا دوست ہے، کام تو ٹھیک کرتا ہے نا، کام ہی غلط کرتے پھر 50 500 لے لو واپس، جی ہے کہ کتنا جی، بات کلیئر ہو گئی؟ تو کہنے کا اصل چیز تو طلب صادق اور حاجت کا اظہار ہے، کیا آپ کا میں نے حاجت نہیں اظہار کرنی، آپ نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے۔ دیکھو میں نے کہنا ہوتا ہے نا، کیا کہتا ہوں یار اے جڑی گوشت پکا یا نہ پکانا، میں نے سبزی بڑی اچھی لگتی، رولا ڈالتا ہوں نا۔ اب کہیں پر بھی جا رہے ہیں، کیا آتی ہے سبزی، رولا میں نے ڈالا ہے، یعنی کہ گوشت بھی آ جاتا ہے، لیکن میں کیوں رولا ڈال رہا ہوں؟ تاکہ ہر غریب ہمارے لیے گوشت نہ پکائے، اس کے پیسے نہ لگیں۔ نمبر 2، کھا کے اک گیا گوشت، یار کی ہو گیا، بڑا کھادا، ہر دفعہ یہی چیزیں، اور پھر ریاکاری سے پکاتے ہیں، ریاکاری سے پکاتے ہیں، پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تب بھی پکا دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کے مطابق اگر آپ کہیں کے مہمان گئے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نکلیں وہاں سے، کہیں تو آپ کی وجہ سے اسے قرضہ نہ اٹھانا پڑ جائے یا چوری نہ کرنی پڑے، اس لیے وہاں پر کھانا نکلے جہاں اسباب کا علم ہو۔ میں اپنے سسرال جایا کرتا تھا تو میں کیا کرتا تھا، اگر بچوں نے رہنا کتنے دن بھی میں اتنے پیسے دے دیتا، یہ میرے طرف سے کھانے کے پیسے آپ لیں گا، یہ پکانا ان کو کھلا دیں، اور نہیں اسی کر لیں گے، یہ تو مجھے معلوم تھا کر لیں گے اور کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، شریعت نے کہا ہے کہ 3 دن کا مہمان ہوتا ہے، 1 دن تو واجب ہے اچھا کھانا کھلانا، 2 دن عام جیسا کھاتا ہے، اس کے بعد مہمان نہیں ہے۔ تو اگر مہمان رہنا تو اس کے پیسے تو دے، وہ بجلی کا بل جو چل رہا ہے اس کے پیسے تو دے، چاہے وہ نانوں کا گھر ہو یا دادوں کا گھر ہو، گھر تو کسی اور کا ہے، ان کے حالات تو دیکھیں۔ یہ دنیا داری عین دین داری، جو بات کی تہ تک نہیں پہنچتا اس نے اللہ والا کیا بننا ہے؟ اللہ والا ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اللہ والا ہے، بچانے والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اصل چیز تو طلب صادق اور حاجت کا اظہار ہے، اگر وہ موجود ہے، طلب صادق ہے اور حاجت ہے، اگر وہ موجود ہے تو حقائق خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیوں کیا ہوگا۔ میرا دوست وہ شٹیکا کا درد ہے، سیٹرڈے کو وہ پاکستان اس نے لینڈ کیا، آج پیر ہو گئے، سنڈے منڈے 2 دن ہو گئے، اس نے نہ مجھے میسج کیا نہ فون کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا، دونوں چیزیں ہیں، لیکن سمجھنا پڑے گا کیوں۔ اس لیے میرا جو خیال ہے وہ درد کے ساتھ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا،
وہ درد کے ساتھ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ مجھے تکلیف نہ دے. حالانکہ یہ بھی مجھے تکلیف ہے کہ تو آیا تو میسج تک نہیں کیا، لیکن حقائق یہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں یہ ہے. اب میں بات کی تہ تک پہنچ گیا. اب لڑائی ہے کوئی؟ لڑائی تب ہے جب حقائق تک نہ پہنچ جائیں. اور اگر حقائق تک پہنچ بھی جائیں، یہ بچہ بڑا غلط ہے، حقیقت یہ ہے یہ بچہ بڑا غلط ہے، حقائق تک پہنچ گئے، پھر بھی ہم نے اس کی اصلاح تو کرنی ہے. غلط نہیں ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں اگر طلب صادق ہے، حاجت ہے، موجود ہے، حقائق خود بخود سامنے آ جاتے ہیں. صرف سوچنا پڑتا ہے، رونا نہیں پڑتا اے کی کتاب سے میرے تیری نہ کرنا چاہیے. بس صرف حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر. حقیقت کیا ہے؟ فرمانے لگے حضرت مریم علیہ السلام کو حاجت اور ضرورت ہوئی تو اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرا دی. اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرا دی. کیسے؟ ان پر الزام لگنے لگ پڑے. یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کون ہے یہ؟ باپ تیرا بڑا نیک تھا، تیرے پاس تو کوئی آیا بھی نہیں، کسی مرد نے تجھے چھوا بھی نہیں، آیا کہاں سے ہے؟ جب یہ رولا پڑ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہی بول پڑے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے. سدھی کہانی ہے، میری ماں جے. اب ضرورت پڑی یہ بچے کی تشریح کرنے کی. اب بچے کی تشریح کرنے کے لیے کسی نے پوچھا بولتی کیوں نہیں؟ چپ کر روزہ رکھا ہے. آج میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے. جواب کون دے گا؟ یہ دے گا. بچہ بولتا ہے کوئی؟ بچہ پھر کرارا بولے. بچے نے کہا میں جواب دے نہ اپنی ماں دے حق چ اگڑی گل. بچہ پھر کرارا بولا، کیونکہ جس چیز کا پتہ ہوتا نا اس کا. ہمارے دوست ہے ریاض صاحب، ہمارے ہمسائے نے ان کو پیسے دیے کہ یہاں پر نا ایلومینیم کا دروازہ لگا لینا مسجد میں. مسجد کے متولی تھے. تو اس نے مجھ سے کہا 2 مہینے ہو گئے نے میں نے پیسے دیتے، پیسے کھا گیا. میں نے کہا ایک بات کہوں؟ میں کہا بندہ پیسے کھانے والا نہیں، یہ میں گواہی دیتا ہوں. اس کی نیچر کو میں جانتا ہوں. دیر سویر ہوگی بندہ نہیں مل رہا ہوگا، کچھ اور مسائل ہوں گے، لیکن وہ بندہ پیسے کھانے والوں میں سے نہیں. یہ گواہی میں دے دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہا ہوں. بندے کا ملم تو ہوتا ہے نا. اگر کسی جگہ پر کوئی کہے یہ بندہ، میں کہ یار جنہ مینو علم ہوا بندہ یہو جہا نہیں، تیرے غلط فہمی ہوئی. کسی کی گواہی تو دی جا سکتی ہے نا کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی. گواہی دینی چاہیے. جب میں نے آگے بتایا نا کہ اگر کوئی کہے نا آپ کو قسم کھاؤ اللہ کی یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، فٹافٹ کھا لیں. اللہ کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم کھا لیں، کیونکہ آپ جھوٹے ہی نہیں ہیں. جھوٹا بندہ قسم کھاتے ڈرتا ہے. اب جھوٹے نہیں ہیں تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ تینوں میرے اعتبار نہیں اور تو مطلب جوش نہیں، باڑ میں گئے گل ہے. کہہ رہے قسم کھاؤ، کھا لو قسم. کوئی کہے قرآن اٹھا لو، میں کہا یار مسجد چکا دے، ایکڑی گل ہے. قرآن تو چھوٹی گل ہے، ابھی مسجد چک لینے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بیٹی اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر گواہی دینی پڑے یا قسم اٹھانی پڑے وہاں اٹھانی پڑتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتحیت و ثنا قرآن مجید کے مطابق اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگا دیں، وہ کہے یہ غلط ہے، وہ یہاں کہے یہ غلط ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ دونوں قسمیں کھائیں گے اس بات کے کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر لعنت، اگر یہ غلط ہے تو اس پر لعنت، اور پھر طلاق ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ طریقہ کار یہ ہے. کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، اب وہ پھنس گئے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آخر میں جواب دیں گے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو حاجت اور ضرورت ہوئی تو اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرا دی. بچوں کے متعلق میں نے قانون پاس کیا. میں اپنے گھر میں تھا تو یہ
دانیہ لے کے آ گیا پتہ نہیں ناشد کو اور محمود کو، اور یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آنے لگے. میں کدھر؟ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. میں کہا مجھ سے صرف مرکز پر ملنا ہے، ادھر نہیں ملنا. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، گھر کسی کا بھی ہو بیٹے، گھر کسی کا بھی ہو، بغیر پوچھے نہیں جانا. اس کے گھر میں بغیر پوچھے نہیں جانا. گھر کسی کا بھی ہو، سمجھا دینا، گھر کسی کا بھی ہو بغیر پوچھے نہیں جانا. دروازہ نوک کر کے، چاہے یہ لا کے آپ اندر آ جاؤ. کہ نانا اندر پوچھو، اپنی والدہ سے پوچھو، نانا ابو سے پوچھو، تب ہم اندر آئیں گے، کیونکہ گھر اس کا نہیں ہے. اگر آج ہم بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو کل سمجھائیں گے. دوسری بات، ان میں سے کوئی بچہ چھت پر نہیں جائے گا، اکیلا ہو یا دو ہو نہیں جائیں گے. بچے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بچے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں سمجھ لیجیے. ہم نے آج بچانا ہے. اگر میں آج کہتا ہوں کہ جن کی داڑیاں نہیں ان کی آپ اس کو کس نہیں کر سکتے، منہ نہیں چوم سکتے، کیونکہ آپ کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے نہیں چومنا، چاہے آپ کو پیار بھی ہو جائے، لیکن اختیار نہیں، کیونکہ کسی کا شیطان بنتے ٹائم نہیں لگتا. اور یہ بچے ہیں، بچوں کو ہم نے سنبھالنا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی یہ آئے، پہلے اپنی والدہ سے پوچھیں یہ اندر آ جائے، اور جس کمرے میں بیٹھے وہاں سب کو معلوم ہے یہ دو بیٹھے ہیں. کوئی چھت پر نہ جائے، کوئی ادھر ادھر نہ جائے، مرکز کی چھت پر بھی نہ جائے. سمجھ آ گئی نا سیکٹری؟ چنگا سیکٹری ہے تو، کیونکہ کہیں پر بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے. اس سیڑھیوں پر جن کی داڑیاں نہیں، داڑھی کے بغیر وہ نہیں جائیں، داڑھیوں کے بغیر نہیں جانا. ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ کا کوئی منہ چومنے لگے، آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے یا اگلی شرمگاہ پر ہاتھ لگائے، آپ نے اسی وقت اسے ٹوک دینا ہے کہ تم گندے انسان لگتے ہو. کیونکہ ان جگہوں پر جو چھونے والا ہے بدماش ہے. جو پرائیویٹ پارٹس کو چھوئے وہ بدماش ہے. وہ بھائی بھی ہو تب بھی بدماش ہے. بھائی کو بھی نہیں چھونے دینا. ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنی بھی نہیں ہے، گھر میں بھی ہو نہیں دیکھنی، مذاق بھی نہیں کرنا. ظفر ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ ہم جو بھی ہے نا انسان، اس کے اندر شیطان بہت پہلے سے موجود ہے، ازلی ابدی دشمن. شریعت کے دائرے میں رہیں، بڑا مزہ آتا ہے. دائرے میں دائرے سے باہر نکلیں گے نا، نہیں مجھ سے، میں کوئی گنہگار ہوں. جو کہہ رہا ہے میں گنہگار ہوں، گنہگار ہی ہے. شریعت کے دائرے سے تو باہر نکل کے بات کر رہا ہے. شریعت کا دائرہ اس سے جو باہر نکلے گنہگار ہی ہے، چاہے جو مرضی کہتا رہے. بھائی تم بڑے سچے ہو، میں ان کے گھر میں جاؤں، اس کی بیوی بیٹھی ہو، میں تو پیر ہوں، میرا تو دیکھنا بنتا ہے نا اس کو. کیوں جی؟ میرا تو دیکھنا بنتا ہے نا، کیوں پیر ہوں. اور اللہ کے بندوں، وہ بھی شریعت کے خلاف، وہ بھی شریعت کے خلاف. اس لیے وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، کیونکہ یہ چہرہ جو ہے یہ پردے میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے. کہیں ہماری نیت خراب تو نہیں ہے. ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، چاہے وہ پیر ہو یا کوئی بھی ہو. اس لیے میں عورتوں کو ملنا ہی پسند نہیں کرتا، عورتوں کو ملنا بھی پسند نہیں کرتا. یہاں پر تو ویسے بات آ گئی نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حاجت اور ضرورت ہوئی تو اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہی ان کی پاک دامنی کے شاہد بن گئے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے جزوے بدن تھے اور گواہ بن گئے، اسی طرح تمہارا ہر جزوے بدن قیامت میں تمہارا گواہ بن جائے گا. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی. ہم نے ان سے جو کام لیے نا سارے بولیں گے. اس نے مجھ سے یہ کیا، اس نے مجھ سے یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کیا، سارا کا سارا. اگر تو تشریح کا مستحق نہیں ہے تو بڑے سے بڑا مقرر بھی تمہیں نہیں سمجھا سکے گا. اگر تو تشریح کا مستحق نہیں ہے تینوں گل ویسے سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ لے، تینوں کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا.
اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ آسمانوں کی تخلیق بھی مخلوق کی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے ہے۔ بارش ہوتی ہے آسمانوں سے، ستارے ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، سب چیزیں فیض دیتی ہیں انسان کو۔ آپ کی زمین جو ہے سورج کے بغیر سونا نہیں اگل سکتی، دانہ نہیں اگل سکتی۔ سورج ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور زمین کے لیے۔ تو اس لیے آسمانوں کی تخلیق بھی مخلوق کی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے ہے، تو جو بھی محتاج ہوگا اس میں طلب صادق ہوگی، وہ ضرور مقصود حاصل کرے گا۔ رحمت کی اصل اور سرمایہ انسان کا اندرونی درد ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرورت کی چیز پہنچ جاتی ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، بندہ نہ بھی چاہے، نہ بھی سمجھ آئے، صرف اپنی زندگی کو گو تھرو کرے، پیچھے لے کے جائے اور دیکھے مجھے اللہ نے کیسے پالا، کیسے میرے کام بنے، غم کتنے آئے، پریشانیاں کتنی آئیں آج تک، خوشیاں کتنی ہیں، کیا مسائل ہیں، تو اس کو علم ہوگا کہ اللہ نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ میں اگر اپنی زندگی کا دیکھوں پیچھے بچپن سے لے کر اب تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ کام لینے والا ہی اللہ کریم۔ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر درس دے رہا ہوں تو اس کی توفیق سے ہے، یہ میرے اندر طلب تھی دین کا کام کرنے کے لیے، درس دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کہتا تھا یہ کام کر رہا ہوں تو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو رحمت کی اصل اور سرمایہ انسان کا اندرونی درد ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرورت کی چیز پہنچ جاتی ہے۔ درد ہو تو دوا حاصل ہو جاتی ہے، فقیر ہو تو سامان مل جاتا ہے۔ پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر، پانی خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ نہ بھی ہو تو پیاس پیدا کر لے، خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ مانگنے سے نہیں ہوگا، مانگنے سے نہیں ہوگا۔ میری گھر کی بیٹری خراب تھی، سولر والی، ٹھیک ہے، اس کو میں نے کاشف بھائی کو کہا یار اسے چینج کرا دو، کہتا صحیح کرا دیتا ہوں، یہ ایسے ایسے، میں کہا یار چینج کرا دو۔ اس کے بعد ایک بیٹری آئی، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ صحیح یہ نا میں نے اپنے گھر میں ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ میرے دل میں آیا خانہ خرابہ اپنے گھر ٹیسٹنگ کرنی، میرے گھر لا، میری بیٹری خراب ہے۔ دل میں میرے آیا کہ یار میرے گھر کی بیٹری خراب ہے تو اپنے گھر کی ٹیسٹنگ کرنے لگا۔ زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا اور نہ مانگی۔ اچھا 2-4 دن گزرے، کہا صحیح تسی اے لا لو نا، اور بیٹری میں دے دی، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا میں نے گھر ٹیسٹنگ کے لیے گانے، کہتے تسی انج کرو سائنس ٹیسٹنگ واسطے اپنے گھر لاؤ، وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے، ٹیسٹنگ مکمل نہیں ہوئی، لگی ہوئی ہے۔ یہ میں نے ویسے دوست کی بات شیئر کی کہ جہاں پر احتیاج بھی ہو وہاں بھی مانگا نہیں جاتا، دل میں آ بھی جائے تب بھی مانگا نہیں جاتا۔ اگر مجھے کوئی بندہ کہے گا نا میرے پاس 2 کروڑ روپیہ پڑا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا یار میرے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہوں گا۔ کیوں بھائی میں ان میں سے ہوں ہی نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوا، بتانے کا مقصد یہ ہوا وہ مجھے پتہ لگ گیا پیسے کو مانگ لو، یہ تو چوری ہے، یہ تو چوری ہے۔ ضرورت ویسے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنی مثالیں دی کہ احتیاج ہو بھی آپ نے مانگنا نہیں ہے، طلب ہوگی چیز خود بخود آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، طلب ہو تو چیز خود بخود آ جائے گی۔ اگر ارادہ پختہ ہو کسی بھی کام میں، دعا مانگنے والا دعا مانگتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قدرت اپنا کام نہ کرے، کرامت اپنا کام نہ کرے، وہ کرے گی تیری نیت پر اور تیرے اعتبار پر، بس آپ کی یقین کی بات ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو جو میں نبی بننے لگا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر آپ ولی بننا چاہیں تو ہو سکتا ہے، آپ ولی بننا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ارادہ کرتے ہیں نا، ابھی ہم نے ارادہ کیا عمرہ کرنے کے لیے جانے کے لیے، تو 108 کے 10 بندے ہو گئے، ارادہ کیا جانے کے لیے، تو جس کا مطلب یہ ہوا ارادہ میں کیتا ہے، طلب سارے پیدا ہو گئے، اسی تھوڑے نال جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طلب جو ہوتی ہے نا، یہ بندہ دیکھتی ہے یار صلاح چلی،
اگر کسی کو میں پسند ہوں تو اس کا دل کرے گا میں بھی اس طرح سے کام کروں، اس طرح کی بات کروں. اور محبت خود بہت کام کرواتی ہے، محبت خود بہت کام کرواتی ہے. اگر مطلب کہ دیکھا جائے نا ٹوٹل اوورا ابزورب کرنے میں سالک اور ابو بکر بہت تیز ہیں، جذب کرنے میں، بات کو سمجھنے میں دونوں بہت تیز ہیں. یہ بھی ہمارے بچے وہ اس طرح کے نہیں ہیں، یہ دونوں تیز ہیں، ابزورب کرتے ہیں، چیز کو سیکھتے ہیں. جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ جب عمرہ کرنے کے لیے سالک میرے ساتھ کہ واپسی پر جہاز میں میں کیا پایا، کہتا میں عمرے تے ہونے تر فرض واجب شرطاں دس دینا. اینج جے مجھے خوشی ہوئی نا کہ بھئی یار ایک بندہ آ رہا ہے تو اسے معلوم ہے کہ کرنا کیسے ہے. اب ہم نے جن کو حج کرنا سکھایا ان کو یہ تو معلوم ہوگا حج کرنا کیسے ہے. اسٹڈی کریں گے تو ساتھ ہی کیفیت یاد آ جائے گی اس طرح سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.